میں جب بھی آف کیمرہ آپ سے ملی ہوں, ہنستے مسکراتے میں نے آپ کو دیکھا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں نے اس دن آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا اور میں آئی واز شاکڈ کہ اتنا دکھ ہے آپ کے اندر, بس سے جھیل رہی ہیں سب یار کچھ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی باتیں جو ہے نا وہ گھر کے اندر رکھنی چاہیے. گھر سے باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کے اوپر یا تو ترس کھائیں گے یا آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. تو ہمیشہ اپنی جو کچھ چیزیں ہیں نا وہ اس کو ہڈن ہی رکھیں, ضرورت ہی نہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے. لیکن کچھ صحافی جو ہے جب سے ریحان طارق آئے ہیں تو کچھ صحافی جو ریحان طارق بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈھونڈ کے آپ کی یا تو ویک پوائنٹس لے آتے ہیں یا آپ کی کوئی پرانی بات نکال کے لے آتے ہیں. اسی طرح سے سین چل رہا ہے. میں گئی ایک پوڈ کاسٹ میں, اچھا, اس چینل پہ اینکر نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے امانی قرآنی بتائیں گی ایک بات. میں نے کہا پوچھے. کہتا ہے آپ جو بچوں کا ڈنڈورا پیٹتے, بچے تو آپ کے ہے ہی نہیں, اچھا, تو آپ لوگوں سے جھوٹ کیوں بولتی ہیں؟ تو میں نے کہا اگر میرے بچے نہیں ہیں تو بچے میں نے اڈاپٹ بھی کیے ہوئے ہیں یا میرے بچے یتیم مسکین کی پرورش کر رہی ہوں, تو یہ کون سی کوئی غلط چیز کر رہی ہوں؟ میں نے کہا آپ نے مجھ سے یہ حلفی تو بات پوچھ لی, امانی قرآنی بھی پوچھ لی, اور میں نے آپ کو حلف دے کے بات بھی بتا دی. تو میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے اس کو کہا تھا یہ آن ایئر نہیں کرنا آپ نے, اچھا, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ خاندان میں بھی نہیں پتہ تھی. مطلب نیو جینس جو ہے, نیو جنریشن جو ان کو نہیں پتا پرانی باتوں کا, تو بچوں کے نا دل ٹوٹ جاتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کے. تو دیکھو ہر انسان جب گھر سے ایفرٹ کرنے نکلتا ہے اس کے پیچھے بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ شوق سے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں اپنی ضرورت زندگی اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہی کام کرتی ہوں. تو یہ ہے میری جرنی چھوٹی سی. اور باقی آپ کے ساتھ بھی ایک تعلق پرانا ہے. آپ میری وہاں اوپننگ پہ بھی آئی تھی جب میں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا. تو وہ کسی کا تھا, میرا تو نہیں تھا, مطلب میری پارٹنرشپ تھی اس میں. تو وہ بھی نہیں چل سکا کیونکہ جگہ جو ہے نا وہ کافی دور تھی, تو لوگ اتنی دور آتے نہیں ہیں. تو بس اسی طرح سے چل رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں رجب بٹ کی. ابھی حال ہی میں آپ نے رجب بٹ کا انٹرویو کیا ہے اور کافی فیسینیٹنگ ہے, مطلب بہت اچھا آپ کا پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ رہا ہے, اور آپ ان کی والدہ کو بھی ملنے گئیں. تو یہ کیسی فیملی ہے جو ہم رومرز سنتے ہیں, جو ہم کرٹیسزم سنتے ہیں رجب بٹ کی فیملی کو لے کر, اسپیشلی جب سے رجب بٹ کی ڈائیورس کا سلسلہ چلا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ حقیقت کیا ہے اس میں؟ دیکھو فیملی تو بہت انوسینٹ ہے, اچھی فیملی ہے. فیملی کے گھر کے اندر ساری خوشیاں, بس ایک بہو نہیں ان کے پاس موجود, باقی تو سارے کام ٹھیک ہیں. کوئی ان کے گھر میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی, کوئی ان کے گھر میں نے بدمزگی نہیں دیکھی. ایک ہنستا بستا خوشحال گھرانہ دیکھا ہے. اور جس گھر میں باپ اور ماں دونوں ہوں تو وہ گھر کی کیا ہی بات ہوتی ہے. وہ بڑا خوش نصیب ہے رجب بٹ کہ اس کو اپنی ماں باپ کا سایہ ان کے سر پہ ہے. اللہ سلامت رکھے ان کے سایہ کو. اور جہاں تک رہی اس کی والدہ کی عادت کی بات, تو نیاب بہت اچھی ہیں, بہت پیار کرتی ہیں. ان کے گھر کے دروازے کے باہر 10 15 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ بتانے والی بات نہیں ہے, اگر ان کو باہر کسی کا پیغام آتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے یا بندی ہے جس کو اشد ضرورت ہے پیسوں کی, تو وہ بنا سوچے سمجھے اندر سے ان کو پیسے بھجوا دیتی ہیں. اچھا. اور یہ سلسلہ ان کے گھر میں روزانہ چلتا ہے. رات 10 بجے تک لوگ ان کے دروازوں کے باہر ہوتے ہیں. کھانے پینے کے لیے بھی دیا جاتا ہے. یہ فین فالوئنگ ہے ان کی, یہ ان کے فینز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ان کے ابا پہ. ابا ان کے بہت سافٹ مائنڈ ہے, مطلب بولتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا, زیادہ نہیں. تو رجب تو ویسے ہے ہی بڑا شہزادہ بندہ, چیتا بھائی ہے اپنا, بڑی عزت اس نے مجھے دی. اس کے ساتھ بیٹھ کے ایسا نہیں لگا کہ میں کسی انجان گھر میں بیٹھی ہوں. اس سے پہلے میں بڑا سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا ہے, سر پھرا ہے کیا ہے. نہیں اس کے بارے میں شور ہی ہے نا, سر پھر ہے اور فیم مل گیا ہے تو اور زیادہ. کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ تو میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا ہے. لوگوں نے بھی کہا کہ بہت اچھا بھائی, لیکن یار جس کے پاس اتنا فیم ہونا اس میں ہونی چاہیے, تھوڑی بہت ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں ہونی چاہیے, نہیں تو لوگ تو کھا جائیں. لیکن اور فیم والے لوگوں میں یہ چیزیں کیوں نہیں جو رجب بٹ میں ہے. بڑے فیم والے بیٹھے ہیں, ڈکی بھائی بیٹھا ہے, اس کے علاوہ اسٹرالوجی ہے, کمل آفتاب ہے, ذوالقرن نین ہے, سب ہے. ان کو آپ سلام کر لو سیدھے منہ جواب نہیں دیتے سارے. اچھا. یہ بڑے بڑے ٹک ٹاکرز. لیکن یہ جو ہے یہ شہزادہ ہے, یا پھر اس نے مجھے فیور کیا ہے تو کچھ میں زیادہ. اچھا, رجب بٹ تو عام طور پہ جب سے اسپیشلی اس کے اوپر یہ 295 والے یہ کیسز چل رہے ہیں تو وہ کم ہی پوڈ کاسٹ دیتے ہیں. آپ کو کیسے پوڈ کاسٹ دیا؟ میرا وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پہ ابھی آپ نے بات کی ہے, اس کے بعد اس نے مجھے کال کیا, انہوں نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا. ان کی والدہ غالباً انہوں نے کہا وہ روتی نہیں, وہ کہتی میں تے پتر تین بڑی دیر دا بے نسا, تو ہمیشہ ہسانی ہے. تو میں کہتی تھی بڑا کانفیڈینس ہے کہ مطلب اس طرح وہ آتی ہے کیمرے کے سامنے, یہ بھی بڑی ہمت ہوتی ہے. تو کہتی ہے نہیں تو آپ, میں تینوں اپنے پتر کو پوڈ کاسٹ دوانی ہے. اچھا. اور وہ بڑے اچھے لیول پہ انہوں نے پوڈ کاسٹ دیا, اور آپ سب نے دیکھا, اور اس میں سارے سوال میں نے کیے سافٹ طریقے سے, اور سافٹ طریقے سے اس نے جواب دیا. کہیں پہ اس نے بدتمیزی نہیں کی, کہیں پہ اس نے غصہ نہیں کھایا, اور
اللہ کا شکر ہے, اللہ عزت دینے والا ہے. نہیں تو پہلے تو آپ نے سمجھا تھا نا کہ یہ ایسے ہی شاید کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرویو دلا مجھے دیں گے, لگتا تھا کہ نہیں بلائیں گے, لیکن نہیں, زبان کے پکے نکلے ہیں باجی. اچھا, زبان کے پکے, زبان کے پکے نکلے. اچھا تو آپ کیا سمجھتی ہیں جس طریقے سے آپ کی رجب بٹ کے ساتھ گفتگو ہوئی, اس کا اور ایمان کا کیا سلسلہ چل رہا ہے, کیا ان میں کیا چیز ہے؟ ایمان کے بھی ایگو کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. ایمان کے بھی جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا, اس نے مطلب ایسے ہی کہہ رہی تھی وہ کہ مجھے گھر لے جاؤ, آپ کو میں بیٹھ کے مجھ سے بات کروں. میں ایمان کی ایک بات بتاؤں جی, ایمان کو چاہیے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے اور اپنے سسرال میں آ جائے. بیٹے کو تو کوئی نہیں نا باہر نکال لے گا, تو بیٹے کی ماں کو کون نکال لے گا؟ تو ابھی طلاق تو پوری ان کی مکمل نہیں ہوئی, تو اللہ میاں میں تو چاہتی ہوں, آئی تھنک 2 نوٹسز جا چکے ہیں. ہاں کوئی نہیں, یہاں پہ تو لوگ 3 دے کے بھی مکر جاتے ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ, میں تو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے صلح چاہیے. اچھا, مجھے لگتا ہے. آپ کو کیسے لگتا ہے؟ رجب کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا, کہتا ہے یار آپ ہی, کبھی تو وہ کہتی کہ میں ان کے کان پکڑواؤں, کھینچوں گی. ان کا مسئلہ کیا بنا؟ جو کہ آپ کی تو مسئلہ کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. کہہ رہا جب باہر چلا گیا مجھے چھوڑ کے, مجھے بلایا نہیں, 4 لاکھ روپیہ اس کا لگ گیا, ویزا ریجیکٹ ہو گیا, تو وہ کیا کرتا یار؟ وہ یہاں پہ رہتا, جیلوں میں مارے پڑتی, تشدد ہوتے, تھریٹس ہوتے, ضلالت ہوتی, وہ اچھا تھوڑا چلا گیا. وہ ایمان کہتی ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتی تھی. نہیں, آنٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں, بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو غلط فہمی ہوئی. امان کو بھی تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے. امان کی ابھی عمر بہت چھوٹی ہے, تو اس لیے چھوٹی عمر میں لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنی میاں کی جب شہزادی بن کے آتی ہیں نا, تو وہ تھوڑی انسیکیور فیل کرتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاتی ہیں. اب اس کو آنے کی جلدی ہے نا اپنے گھر میں, تو آپ خود ہی سمجھ جاؤ کہ صلح ہو جائے گی اب ان کی. اچھا, ایمان کو بھی جلدی ہے, اور آپ نے جو دیکھا رجب کو بھی ہے کہ میرا شرما رہا تھا, باتوں میں فیل ہو رہا تھا. جب میں نے اینڈ پہ کہا کہ آپ نہیں لے کے آئیں گے, کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے, کہتے ہیں ہاں الحمدللہ. تو میں نے کہا اگر بیٹے کی جگہ بیٹی ہوتی پھر بھی آپ کا یہ فیصلہ ہوتا. تو 1 سیکنڈ کے لیے نا, پھر جو اللہ کو منظور آپ ہی ہے, اس نے بات کا جواب تو دیا. میں نے کہا چلو پھر فیصلہ ہے نہیں آنا, کہتے نہیں. میں نے کہا چلو لڑکیوں آپ بتائیں آپ کو کس طرح کی لڑکی چاہیے, کہتے ہیں چول مار دی اینڈ میں. تو اس کا مطلب ہے وہ لے آئے گا, مطلب کہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا, ایک تاثر پایا جاتا ہے رجب بٹ کی والدہ کو لے کر, کہتے ہیں کہ یہ جیسی آن کیمرہ ہوتی ہیں بڑی ملن نثار اور بڑی سافٹ اینڈ کائنڈ, آف کیمرہ یہ ایسی نہیں ہوتی, بڑی اسٹرکٹ ہے. بھی میں بیٹھی ہوں گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بیٹھی ہوں, گپے شپے لگائی ہیں, اپنے گھر کی چیزیں بھی سمیٹتی ہیں, اپنا کچن بھی دیکھتی ہیں, اپنے ملازمین کو بھی دیکھتی ہیں, اور کوئی ایسی ایکسپریشنز نظر آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیز نتھنگ نیور, میں نے کچھ نہیں دیکھا. بناوٹ بھی نہیں ہے, کچھ ہوتا ہے نا بناوٹی ہو, نہ کچھ بھی نہیں ایسا. اچھا, تو رجب کی جو والدہ ہیں وہ آنٹی کیا کہتی ہیں کہ ایمان کے حوالے سے واپس آ جائے؟ میں نے کہا آ جائے, آپ سے معافی مانگ لے, تو کہتے پتر آ جائے, نہ معافی مانگے کوئی گل نہیں, کار ہے سدا سلامت رہے. تو جب ان کے یہ الفاظ ہیں تو پیچھے کون سی بات رہ جاتی جانی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر ایمان جو ہے, کیا وہ اپنی پیچھے مائکے کو پریفرنس دے رہی ہے؟ آپ کو کہاں غلطی لگ رہی ہے؟ لڑکیاں ہوتی ہیں نا نئی شادی شدہ کر کے, یہ بھج نا پیکے چلے جاندیاں نے. انہوں نے چاہیے ٹکے ذرا سسرال میں بیٹھے, آئیں جائیں ضرور, نئے کپڑے جولری گھر والوں کو ضرور جا کے دکھائیں, لیکن تھوڑا سا طریقہ کار کر لیں, تھوڑا سا ٹائم موو کو دیکھیں کہ ہمارا ٹائم کیا چل رہا ہے. سسرال کا گھر مین گھر ہے, ماں باپ کا گھر عارضی ہے, پھر آپ کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے. جو یہ بات سمجھ گیا وہ اوپر کو چلا گیا, جو نہ سمجھا تو وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا, سینٹر میں پھر خوار ہوتا ہے. ایک ٹائم آف پیریڈ ایسا آئے گا اگر یہ نہیں سمجھے گی